کیا ہے یہ حاجی صاحب؟ میرے اپنے ذاتی کپڑے ہیں اور یہ کفن ہے. میری بیوی کی. تو اب اس کو کیا چاہتے ہیں آپ؟ بس دیواروں کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں. دیوار کے ساتھ. یہ دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں. نہیں، دیوار کے ساتھ اگر اس کفن کو لگا دیا جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے پوچھا اس لیے. نہیں کرنا چاہیے. نہیں، پتھر کو لگانے سے کیا ملے گا؟ پتھر کو لگانے سے کیا ملے گا؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قرآن پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں. قرآن میں رب نے خود فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. کیا ہے مقام ابراہیم؟ جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے. پتھر تو تھا وہ. کیا ضرورت تھی رب العالمین کو جو کائنات کا بادشاہ ہے قرآن میں ایک پتھر کا ذکر کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ وجہ بس یہ ہے کہ جو بھی چیز اللہ کے نبیوں سے اولیاء اللہ سے جڑ جاتی ہے، چاہے وہ پتھر ہو یا مٹی، وہ بابرکت ہو جاتی ہے. اس کو چومنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، اس کو چھونے سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے، اس کے قریب جانے سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے. کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت کا ایمان اور عمل گارنٹڈ ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والا فرقہ وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہر چیز سے محبت کرتے تھے، ہر چیز سے برکت طلب کرتے تھے. یہاں تک کہ صحیح البخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھینکارتے تھے تو رطوبت کبھی زمین پر نہیں پڑتی تھی، وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ ہی مر پڑتی تھی، اور وہ صحابی اس کو اپنے چہرے سے اور جسم سے مل لیتے تھے. تو یہ تھا صحابہ کا طریقہ. صحیح المسلم کی ایک اور روایت کے مطابق ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر سے بال الگ کر رہے تھے، تو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف چکر لگانا شروع کر دیا اور یہ کوشش میں لگ گئے تھے کہ ایک بھی منہ مبارک زمین پر نہ گر جائے. یہ تھا صحابہ کا طریقہ. وہ اس قدر دیوانے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ تابعین میں سے کسی نے فرمایا کہ لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِّنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک میرے لیے اس دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے محبوب ہے. تو میرا سوال اب یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ مبارک کی شان اس قدر ہے کہ صحابہ اور تابعین یوں فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک میرے لیے اس دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے افضل و محبوب ہے، تو مجھے آپ بتائیے کہ جس روضے شریف کے اندر وہ مکمل جسم مبارک اب بھی موجود ہے، کیا اس کی دیواروں میں برکت نہیں ہوگی؟ واللہ ساری برکتیں وہیں پر ہیں. اسی مدینے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ دیکھتا تھا. جب اس کی وفات ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ اس کو دیا گیا کفن کے لیے، لیکن پھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جو ہے جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ اس کو کام نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ اس کو کام نہیں آیا. تو آپ اس دیوار پہ، اس پتھر پہ اگر اس کفن کو لگا دیں تو کیا کام آئے؟ اس جملے کو ہم نے 3 بار اس لیے دہرایا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ کس قدر حماقت میں ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی تو منافق تھا، جب اس کے کام نہیں آیا تو بھائی تم تو مومن ہو، تمہارے کیسے کام آئے گا؟ ان کے کہنے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے نزدیک منافقین کا درجہ مومنوں سے بھی بڑھ کر ہے. ارے بھائی، منافقین نماز پڑھا کرتے تھے لیکن ان کی نماز ان کے کام آنے والی نہیں ہے. کیا کل سے نماز پڑھنا چھوڑ دو گے؟ منافقین زکوٰۃ بھی دیتے تھے لیکن ان کی زکوٰۃ بھی ان کے کام آنے والی نہیں ہے. کیا کل سے زکوٰۃ دینا چھوڑ دو گے؟ ارے منافقین قرآن بھی پڑھتے تھے، تو کل سے اعلان کر دو کہ بھائی قرآن پڑھنا چھوڑ دو، کیونکہ منافقین قرآن پڑھتے تھے اور ان کے کام نہیں آیا تو مومنوں کے بھی کام نہیں آئے گا. ایسا جملہ کوئی پاگل ہی کہہ سکتا ہے. بہرحال ویسے ہم نے جو
جن دلائل کو پیش کیا، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا۔ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتے تھے، اللہ کے رسول سمجھتے تھے، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہر چیز سے برکت طلب کرتے تھے۔ اور منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان سمجھتے تھے، ان کی طرح ایک بشر سمجھتے تھے، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت طلب کرنے کے لیے وہ کبھی نہیں آتے تھے۔ تو اب فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ یہ وہابی صحابہ کے طریقے پر چل رہے ہیں یا منافقین کے۔ اس کپڑے کو کفن کے لیے آپ نے بیوی کے لیے، اس نے مجھے ابھی فون پہ کہا کہ تو آپ نے اپنے لیے نہیں تیار کیا کفن؟ میرا پڑا، اچھا آپ نے تیار کر لیا ہے، تو اب اس کو کیا چاہتے ہیں آپ؟ بس وہ دیواروں کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں۔ دیوار کے ساتھ یہ دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں۔ اور رہی بات حاجی صاحب کے کفن کے مسئلے کی، تو یہ آرزو رکھنا کہ ہمارے کفن میں اور دفن میں انبیاء کرام کی اور اولیاء اللہ کی برکت شامل ہو جائے، یہ آرزو رکھنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حدیث سنیے صحیح البخاری سے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں کچھ بچھا کر رکھتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور اس پر آرام کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں بند کر لیتے تو جسم مبارک سے جو مبارک پسینہ اور جو منہ مبارک الگ ہوتے، اس کو سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جمع کرتی اور اپنے عطر کے ساتھ اس کو ملا دیتی۔ جب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کی کہ وفات کے بعد میرے جسم پر اس عطر میں سے کچھ لگا دینا جس میں تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ ملا کر رکھا تھا۔ تو یہ تھا صحابہ کا طریقہ۔ تو حاجی صاحب کا یوں کفن لے کر آنا صحابہ کی سنت۔ بیچارے حاجی صاحب بڑی آرزو کے ساتھ لے کر آئے تھے اپنے بیوی کا کفن کو تاکہ اس کو روضہ شریف سے لگا دیں اور اس سے برکت حاصل کریں، اور اس کفن کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالی اس کی برکت سے مزید رحمتیں ان پر عطا فرمائے۔ یہ آرزو تھی، لیکن راستے میں کچھ وہابیوں نے روکا اور برا بھلا کہا۔ کیا کہا آپ خود دیکھیے، ہے نا؟ اپنی بیوی کے ساتھ جاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، لیکن دوسری بیوی کے ساتھ جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے نا، ہے نا؟ اپنی بیوی کے ساتھ جاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، لیکن دوسری بیوی کے ساتھ جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے نا۔ روضے انور کے اتنے قریب کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہمان بن کر زیارت کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے ساتھ اس طرح پیش آنا، اس طرح بےہودہ سوال کرنا، یہ بد اخلاقی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہابی انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کی توہین کرتے کرتے ان سے بہت دور ہو گئے ہیں، اور جب انبیاء کرام سے دور ہوتا ہے انسان تو انبیاء کرام کے اخلاق سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہیے، اور اگر آج کے دور میں آپ نبیوں جیسے اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں تو نبیوں کے جو وارث ہیں اولیاء اللہ وہ آج بھی موجود ہیں، ان کو ڈھونڈیے، ان سے قریب ہو جائیے، ان سے محبت کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور آخر میں ہم حاجی صاحب سے یہ کہنا چاہیں گے کہ حاجی صاحب آپ جہاں بھی ہو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کا یوں کفن لے کر روضہ شریف کے پاس آنا یہ بدعت نہیں بلکہ صحابہ کی سنت ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ عمل آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا ہوگا۔ بھلے ہی آپ اپنے کفن کو اس روضہ شریف سے لگا نہیں پائے، لیکن آپ روضہ شریف سے اتنا قریب پہنچے اس کفن کو لے کر، وہی کافی ہے برکت کے لیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے اس کفن میں وہی برکت عطا فرمائے جو برکت اس کو روضہ شریف سے لگانے سے ملتی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔